علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری تراویح مکمل ہوئی اور 2 صورتیں مکمل ہو گئی، سورہ بقرہ پوری ہو گئی اور سورہ آل عمران بھی پوری ہو گئی الحمدللہ۔ سورہ آل عمران جو ہے اس میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک جماعت ایسی پیدا فرماتے ہیں جو اس کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرے۔ بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ اور اس سورت کا جو نام ہے آل عمران، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران کی اولاد۔ اب عمران سے مراد ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی ہو سکتے ہیں جن کا نام عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد بھی ہو سکتے ہیں جن کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آل ابراہیم ہوں اور علی آل عمران ہے۔ چونکہ ابو طالب کا جو اصل نام تھا چچا ابو طالب تو ان کی کنیت تھی، کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے طالب، ان کی طرف نسبت کر کے چچا کا نام ان کی کنیت ابو طالب تھی، البتہ ان کا نام جو تھا وہ عمران تھا۔ تو ایک قول کے مطابق آل عمران سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 3 قول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، حضرت مریم کے والد اور حضرت علی بن ابی طالب کے والد۔ اب اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ دراصل یوں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے یہودی آباد تھے، اور کفار مکہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی اور ازلی دشمن تھے، وہ جس طریقے سے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ مدینے میں بھی اللہ کے نبی کو چین سے نہ رہنے دے، اس لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، جس کا پیش خیمہ غزوہ بدر تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر میں کھلی طور پر اللہ رب العزت کی مدد آئی، نصرت آئی، اور باوجود بے سر و سامانی اور کم سر و سامانی کے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو ان کے دلوں کے اندر ایک بدلے اور انتقام کی جو آنکھ بھڑک رہی تھی، یہودیوں نے اس کو اور بڑھاوا دیا، اس کو اور چڑھاوا دیا، اور در پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو محبت کا ہاتھ ملاتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تو کفار مکہ سے مل کر طرح طرح کی سازشیں کرتے۔ تو وہی سازشوں کے نتیجے میں ایک اور غزوہ وجود میں آیا جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا اور بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کی حقیقت سمجھو تو تم کو چاہیے کہ تم سورہ آل عمران سمجھ لو۔ اگر تم نے سورہ آل عمران سمجھ لی تو تم سمجھو کہ تم نے اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھ لیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر غزوہ احد کو اور اس میں صحابہ کرام سے کچھ باتیں ایسی واقعے کے خلاف پیش آئی جس کو اللہ نے کھول کر بیان فرمایا۔ جب کوئی جنگ وجود میں آتی ہے نا تو جنگ کے شکست کے بعد یا اس کی فتح کے بعد اس کے جو جرنیل ہوتے ہیں اور اس کے جو بڑے سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے جو تبصرے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان تبصروں سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تبصرہ فرمایا اور واقعی طور پر قابل غور تبصرہ فرمایا۔ اصل میں 2 واقعوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ ایک تو سورت کا جو شروع والا حصہ ہے وہ نجران کے نصارہ کی طرف، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، اور سورت کے آگے کا حصہ ہے جو تراویح کی آخری 8 رکعتوں میں جو حصہ پڑھا گیا، یعنی چوتھے پارے کے پاؤں سے جو حصہ پڑھا گیا اس کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ 2 واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ پہلا جو واقعہ ہے نجران کے نصارہ کا، وہ دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کا سلسلہ جاری ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، تو چونکہ یہ یہودی اور عیسائی جو تھے
یہ تو انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے اور ان کے پاس آسمانی کتاب بھی موجود تھی، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ عرب جو جہالت کا گہوارہ ہے وہاں کوئی نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور وہاں آسمانی کتاب کیسے نازل ہو سکتی ہے. اور پھر وہ نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر کے آ گیا، تو وہ اندر ہی اندر حسد میں مبتلا ہو گئے اور ان کا نجران ان کی خبر پہنچی، کیونکہ نجران اس وقت ان کا ایک بڑا علمی مرکز تھا، یہ یہودیوں کا علمی مرکز تھا نجران. تو نجران کے اندر ایک ان کی بڑی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے محمد کہ ان سے ملاقات کی جاوے اور ان سے بات چیت کی جاوے اور ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیلیں پیش کی جاوے. تو اس طرح کی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور ایک وفد تیار ہوا، 3000 آدمیوں پر مشتمل یہ لشکر روانہ ہوا. حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ مناظرے کے ارادے سے لوگ روانہ ہوئے. اب ان 3000 کے اندر بھی 700 بہت زیادہ خاص تھے، پھر ان 700 کے اندر بھی 7 بہت زیادہ خاص تھے، پھر ان 7 کے اندر بھی 3 بہت زیادہ خاص تھے. اس میں سے ایک ان کا امیر تھا، دوسرا ان کا نائب تھا اور تیسرا ان کا بڑا عالم تھا جس کا نام ابو حارثہ تھا. تو یہ لوگ اسی زوم میں تھے کہ ہم جا کر کے محمد سے نعوذ باللہ من ذالک توبہ کروائیں گے اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت دیں گے اور اس کے سامنے انجیل پیش کریں گے تاکہ وہ اس کو قبول کر لے. اس طرح کے ان کے عزائم تھے، ان کی پلاننگ تھی وغیرہ. یہ پہنچے مدینہ المنورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے یہ 7 آدمی جو معزز ان کے سمجھے جاتے، بڑے سمجھے جاتے تھے، وڈیل سمجھے جاتے، یہ لوگ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جاتے کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے، تم جس معبود کی طرف بلاتے ہو وہ اکیلا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اس کے ساتھ شریک ہیں. ایک دلیل تو انہوں نے یہ پیش کی اور کہا کہ تم جس قرآن کی طرف بلاتے ہو اس قرآن کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری جو ہے ان کی کارگزاریاں تمہارا خدا بیان کرتا ہے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے وہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگتے. تو یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے نا. ایک تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی. دوسری دلیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا. تو ہم تو جب ہی بولا جائے گا نا جب 2 لوگ ہو یا 3 لوگ ہو. بھائی اگر ایک ہو تو وہ تو یوں کہے گا نا کہ میں نے کیا. یہ ان کی دلیل تھی اپنی. تو جیسا قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا، ہم نے چلایا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. تو یہ اس سے دلیل پکڑنے لگے. اور تیسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے تینوں میں سے ایک ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے. تو یہ دلیل پکڑنے لگے. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے. ان کی باتیں سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر دلیل کا جواب دیا اور جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے، تو ذرا بتاؤ صحیح کہ خدا کا کوئی مشابہ ہو سکتا ہے؟ کہ خدا کا نہ ہاتھ ہوتا ہے، خدا کا نہ پیر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جسم والے تھے، تو بتاؤ خدا کا کبھی ہاتھ پیر ہو سکتا ہے؟ تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. پھر دوسری ان کی جو دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے شریک ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو بتاؤ مان لیتے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے شریک ہیں تو شریک کو اتنا ہی حق ہونا چاہیے نا جتنا دوسرے شریک کو حق ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کو جیسا حق ہے، اللہ رب العزت جیسا تصرف کرتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسا تصرف کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے نا. اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی. اس کے علاوہ آپ کوئی واقعہ ایسا بتاؤ کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے تصرف کیا ہو. تو ان کے پاس اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں تھی. ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے. اگر تم اللہ کو باپ مانتے ہو تو اللہ رب العزت تو بے عیب ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو ان کے اندر تو زندگی کی ضروریات پائی جاتی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسی ایمان پر مشتمل تقریر فرمائی، ایسا وعظ فرمایا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے. اور ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، جن کے اوپر ان کو فخر تھا کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، کہ وہ بھی ان کی نظروں کے سامنے کیا ہو گیا کہ شرمندہ ہو گیا.
ذرہ برابر بھی ان کو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی گنجائش نہیں رہی. اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات سمجھا دی تو ان کو کیا کر لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن نہیں, ہٹ درمی پر اتر آئے اور شور شرابہ کرنے لگے, جیسے کہ عام طور پر جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے. جاہل جب اپنی بات پر کھڑا نہیں اترتا نا تو پھر چلانے لگتا ہے, بکواس کرنے لگتا ہے, تو وہ بھی چلانے لگے اور بکواس کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا کر چلے گئے. اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم اللہ سے یہ دعا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے رب ذوالجلال تو ہمارے دلوں کو مت پھیرنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہم کو اپنی جانب سے خاص رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب, بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ آیت اور یہ دعا اللہ نے اس موقع پر کیوں نازل فرمائی اور ایمان والوں کو ایسا کیوں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وہ اس لیے کیونکہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے کیا ہے, اپنے نبی کے وہ کیا ہے, تابع دار ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تابع دار نہیں ہے, ان کو ہدایت دی گئی تھی لیکن جب انہوں نے ہدایت کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان سے ہدایت کو کیا کر لیا, چھین لیا. اس لیے ایمان والوں کو یہ دعا بتائے. سب لوگ موجود ہیں, یہ دعا یاد کر لے ہوئے. اللہ رب العزت نے چاہا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ایمان بھی سلامت رہے گا اور اعمال بھی سلامت رہیں گے. پڑھو سب ساتھ میں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. چونکہ ان کے دل پھیر لیے گئے تھے, ہدایت چھین لی گئی تھی, اللہ رب العزت نے ہم کو یہ دعا سکھلائی کہ کہیں تم سے نہ چھین لے جائے, تم یہ دعا مانگا کرو. اور یہ پھر لمبا ایک سلسلہ چلتا رہا. پھر اخیر میں چوتھے پارے کے پاؤ کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احد کی طرف اشارہ فرمایا. اب چونکہ یہ نجران کے جو نصارہ تھے وہ جو جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا, تو پھر جاہل آدمی جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ پیٹ پیچھے کیا کرنے لگتا ہے گا, شکوے گلے کرنے لگتا ہے گا, پھر مخالف سازشیں کرنے لگتا ہے. تو وہ سازشوں پر اترا ہے اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر کے اچانک مدینہ المنورہ پر انہوں نے حملہ کرنے کا پلان بنایا. اب انہوں نے مکہ المکرمہ میں کیا شروع کر دیا, قاصد کا آنا جانا شروع کر دیا. یہاں سے ان کے مراسلات اور نگارات شروع ہو گئے, خطوط لکھے جانے لگے, جاسوس بھیجے جانے لگے, یہاں تک کہ انہوں نے کام کیا کہ مدینے کے اندر انہوں نے مستقل اپنا ایک قبیلہ کھڑا کر دیا, قبیلہ بنو نذیر. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے, کلمہ پڑھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر, لیکن حقیقت میں وہ کون تھے کہ وہ منافق تھے. اور پل پل کی خبریں جو ہے وہ یہودیوں کے پاس اور کفار مکہ کے پاس اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام کی پہنچانے لگے اور فل تیاری کے ساتھ وہ آمدہ ہوئے. اور قریباً انہوں نے 3000 پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کتنے بڑے خوبصورت انداز سے کیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم, کہ لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے. فخشوہم, اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو ڈرانا چاہا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب 3000 کا لشکر تیار ہوا, ان کے لیے ہتھیار طرح طرح کے ساز و سامان سب تیار ہو گئے, اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم غزوہ بدر کا بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے, اور جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے, بالکل ختم کر دیں گے. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ لوگ قسم کھا کھا کر مدینے سے مکہ سے روانہ ہوئے مدینے کے لیے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودی بڑے یعنی اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ مستقل چند لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ بھئی تم مدینے کے جو صحابہ ہیں, اللہ کے نبی کے جو دوست ہیں, ان سے ملاقات کرو انفرادی طور پر اور ان کو ڈراؤ اور ان کے سامنے یوں کہو کہ تم کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کی وجہ سے تمہارے خلاف کتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے, تم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی, تم نے محمد کا ساتھ دیا, تم نے یہ کیا, ان کو ڈرانا چاہا. تو اللہ رب العزت نے ہو بہو اس واقعے کی یہاں پر گویا کہ تصویر کھینچی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, الذین استجابوا للہ, کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا اور رسول اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, من بعد ما اصابهم الجرح, بعد اس کے کہ ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, پھر بھی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جمے رہے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم, اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے, یقیناً ان کے لیے بڑا اجر ہے.
الذین ایسے لوگوں سے. یہ لوگ کہنے لگے کون؟ یہ یہودیوں نے اور ایک مستقل ایک جو جماعت تیار کی تھی نا ڈرانے کے لیے. اب وہ جماعت صحابہ کرام سے انفرادی طور پر ملاقات کر کے کہنے لگی ان الناس قد جمعوا لكم، تم کو معلوم ہے کتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے، تمہارے خلاف کیسی سازشیں چل رہی ہے، تم کو تو بالکل ختم کر دیا جائے گا. فخشوہم، اللہ پاک فرماتا ہے فخشوہم، وہ ان کو ڈرانے لگے. لیکن صحابہ کرام کی تو بات ہی نہیں ڈالی تھی. صحابہ کرام کی صفت اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں، وہاں وہ ڈراتے تھے اور صحابہ کرام کی صفت کیا تھی؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وہ ان کو ڈرانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کا ایمان تو کیا ہو گیا؟ اور بڑھ گیا. فزادہم ایمانا. اور صحابہ کرام کیا کہنے لگے؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو تو اللہ کافی ہے. ہم کو کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے. صحابہ کرام کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا. کتنا بہترین جملہ ہے. انہوں نے تو ڈرانا چاہا فخشوہم، لیکن کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا. یہ صحابہ کرام کی اندر کی صفت تھی، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور ان کی زبانی صفت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر تھا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور اللہ کیا ہے؟ بہترین کارساز ہے. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے دل کے اعتبار سے بھی زبان کے اعتبار سے بھی اپنی بات کو پختہ ثابت کر دیا تو اللہ پاک نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ رحمت کے ساتھ لوٹے، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے. لم یمسسہم سوء، ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کو تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور صحابہ کرام نے اللہ کی رضامندی کو پیش نظر رکھا. لوگوں نے ڈرایا، لوگوں نے دھمکایا، بہت کچھ کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، لیکن صحابہ کرام کے قدم نہیں ڈگمگائے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بڑا فضل والا ہے. اب اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی آلات سے اور دنیاوی مصائب سے اور حالتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ زبردستی کے ادھر ادھر کے ایس ایم ایس چلانا، یہ کرنا، یہ ان کی سازشیں، ان کی سازشیں، یہ سب ضرورت یہ اللہ رب العزت نے ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے یہ جملہ صحابہ کرام کا نازل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان ایسا ہونا چاہیے اور زبان سے نکلنے والے کلمات ایسے ہونے چاہیے. وہ سب ڈرانے والے اور دھمکانے والے اور کپانے والے، کھپ جانے والے، اس طرح کے الفاظ زبان سے نہیں نکلنے چاہیے. اگر تعریف نکلنی ہے تو کس کی نکلنی ہے؟ اللہ کی. اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ سب کے قلوب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن راضی فرماتے ہیں کہ جب کہیں ایمان والوں کو یہ خطرہ ہو، چاہے ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کے ایمان کا، تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے وہ اس آیت کریمہ کا ورد کرے. کون سی آیت کریمہ؟ یہ آیت کریمہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے. آیت نمبر 172. اگر پوری آیت یاد نہ رہے تو کم سے کم اتنا ہی پڑھ لیں. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اتنا جملہ تو کم سے کم یاد رہ جانا چاہیے. پھر یہ سورت کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین اللہ پاک نے ارشاد فرمائے. آخر میں بہت ہی اہم چیز اللہ رب العزت نے گویا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں سورتوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ایک آخری آیت میں ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. پڑھو ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ تین جملے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے. اس کو اچھی طرح سمجھنا. یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ جو تین جملے ہیں، یہ جو ایک آیت ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ، پوری سورت کا خلاصہ، پورے 30 پاروں کا خلاصہ، 114 سورتوں کا خلاصہ. کہ اسبرو، اے ایمان والو، اسبرو صبر کرو، وصابرو اور جمے رہو، ورابطو اور دوسروں کے جمانے کی فکر کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ رب العزت سے ڈرو شاید کہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اسبرو صبر، صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صبر علی العبادت، عبادت کے اوپر جم جانا، جیسے نماز کے اوپر جم گئے پابندی کے ساتھ، ہے نا، زکات کے اوپر جم گئے پابندی کے ساتھ، اللہ کے ذکر پر جم گئے، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، صبر علی العبادت. ایک صبر ہوتا ہے صبر عن المعصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو صبر عن المعصیت کہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا
اہتمام کرنا، جیسے گالی گلوچ سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، امانت میں خیانت کرنے سے بچے، زنا سے بچے، شراب نوشی سے بچے، جوا سے بچے، سود سے بچے، اللہ کی جتنی بھی نافرمانی ہے ان تمام نافرمانی سے بچنے کا نام کیا ہے؟ صبر عن المعصیت۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر یہ تیسرے نمبر کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ صبر اس کچھ کہتے ہیں، ہے نا؟ لہذا کوئی بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو، اللہ بڑا بدلہ دے گا۔ تو بھائی اللہ کا بدلہ کون سے صبر پر ملتا ہے اس کو سمجھے تو صحیح۔ حالانکہ اللہ کا بدلہ تینوں صبر پر ملتا ہے، باقی صبر سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے صبر علی العبادت، ایک ہے صبر عن المعصیت۔ یہ دونوں چیزوں پائی جائے گی تب جا کے صبر علی المصیبت پہ بدلہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صبر علی العبادت، عبادت پائی جائے، صبر عن المعصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، پھر اگر حالات آتے اور اس میں آدمی جمتا ہے تو پھر تو اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے؟ وعدے ہیں، نصرتیں ہیں اللہ کی جانب سے، رحمتیں ہیں۔ اب پریشانیاں آتی ہیں، ہم کیا وہ شکوہ گلا کرنے لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو صبر کرو۔ نہیں، اصل صبر کیا ہے؟ آدمی کا اللہ کے احکامات کے اوپر جمنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اور مصیبت اگر کبھی آ جائے تو اس کے اندر کیا کرنا؟ سکون اور اطمینان سے کیا کرنا؟ کام کرنا، بہت شکوہ گلا نہیں کرنا۔ تو پہلے اللہ نے اس کا حکم دیا، اصبروا وصابروا، صابروا مصابرہ، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے مصابرہ۔ مصابرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب دین کا کام کیا جائے اور دین کا کام کرنے پر جو حالات آئے ان حالات کے اوپر جمنا، اس کو مصابرہ کہتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے کے اندر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں کہیں بھی دین کی محنتیں چل رہی، چاہے دعوت تبلیغ کی محنت ہو، چاہے مدارس کی محنت ہو، چاہے مکاتب کی محنت ہو، چاہے خانقاہی لائن کی محنت ہو، چاہے پوری دنیا کے اعتبار سے کہیں اس کے علاوہ اور بھی محنتیں چل رہی ہو، تو دین کی محنت کرتے ہوئے جو حالات آئے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو جمانا اور دوسروں کی فہمائش کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصابرہ کہتے ہیں۔ یہ صبر سے اوپر کی چیز ہے۔ اور مصابرہ سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ مرابطہ ہے۔ رابطو، اللہ رب العزت نے تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا ورابطو، رابطو کہتے ہیں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلام کی سرحدوں کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ یعنی میں اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی خواہشات سے، اپنے جذبات سے، اپنی طاقت سے، اپنے احساسات سے کیا کروں کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کی کیا کروں؟ میں حفاظت کروں، اور جن علاقوں میں یہ احکامات نافذ ہیں ان علاقوں کی سرحدوں کی کیا کروں؟ میں حفاظت کروں۔ اس نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت تک اس کے لیے ایسے اعمال کا بدلہ پیدا کر دے گا جو عمل اس نے کیے نہیں ہیں، پھر بھی اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا ثواب پانے والا رابط ہوتا ہے، سب سے بڑا ثواب پانے والا، سب سے بڑا یعنی مجاہد سے بھی بڑا ثواب پانے والا، حافظ قرآن سے بھی بڑا ثواب پانے والا، عالم دین سے بھی بڑا ثواب، متقی سے بھی بڑا ثواب پانے والا کون ہوتا ہے؟ مرابط ہوتا ہے، رابط ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے دین کی اور جس علاقے میں اللہ رب العزت کا دین نافذ ہے اس علاقے کی سرحدوں کی کیا کرتا ہے؟ وہ حفاظت کرتا ہے۔ گویا کہ اس کی حفاظت کی وجہ سے دین اسلام وجود میں آتا ہے، اور اس دین اسلام کے وجود میں آنے کی وجہ سے پھر علماء، عرفات کرام، دین کے داعی وغیرہ وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ لہذا یہ اور اوپر کی چیز ہے۔ تو گویا کہ تین جملے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کے اندر تینوں چیزیں آ گئی، صبر علی العبادت، عبادت پر جمنا، صبر علی المعصیت، نافرمانی سے بچنا، اور صبر علی المصیبت، پریشانی آئے کہ اس کے اوپر خاموشی کے ساتھ چلنا، اور صابروا دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اور دین اسلام کو پھیلاتے ہوئے اگر کچھ حالات آئے تو اس کے اوپر جمنا، اس کو صابر ہو گئے، اور رابطو جہاں کہیں دین نافذ ہو ایسے علاقوں کے سلسلے میں غور و فکر کرنا کہ کس طریقے سے ان کی حفاظت ہو۔ اللہ کا ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، جو باتیں کہی گئی سمجھی گئی، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔